اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں. مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتی، میں ٹیبلٹ پہ لگا رہا ہوں. 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے. 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی. 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے. جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں. ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے، چپ کر کے کھا لے. اب بچہ گلے پڑتا ہے. یہ بچے کا قصور نہیں، اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے. تو وہ صبر، تحمل وہ نکل چکا ہے. اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے دوائی پھیر دی. میرے رب فرماتا ہے کہ میرے بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ تو کہے گا نا یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر دوں. اللہ ایسا کریم. سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا، سب سے پہلے وہ مولانا صاحب کا علم نہیں تولے گا، تبلیغ نہیں تولے گی. وہ سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا. پہلا عمل جو تول میں ترازو میں رکھا جائے گا وہ بیوی سے سلوک رکھا جائے گا. کیا سلوک تھا؟ یہ اتنا اہم رشتہ ہے. تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی. 1-2 واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل. ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ ہم نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے کہ میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے کہ ایک روزے آئے کام کیتا 60 روزے کی تھک. ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ جی بیٹھا چورے آپ یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تسی نہیں کرو، میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے. اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا پر اور کسی واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال کے بڑے فیصلے ہیں شادی. اب لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں. اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو. اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں. کورٹ میرج کو ہوا نہ دو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے. میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے. اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو. میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے. بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، جٹاں چی کرنی ہے، بٹاں چی کرنی. پتہ نہیں آئے کتوں جٹ بٹ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو انہوں نے دوڑ لگا دی. تو اللہ نے کہا ما اعجلک، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں، تو مالک میں نوکر. مالک بلائے نوکر بھاگ گیا تو مالک خوش ہوتا ہے. یا اللہ تو راضی ہو جا اس لیے دوڑ کے آیا ہوں. ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی. اگر میری تقریر میں 1 سیکنڈ بھی ریاکاری کا آیا تو ساری میرے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو. ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. یہ فرق، میں نے تجھے راضی کرنا. میرے نبی نے یوں ہاتھ مارا، اوئے ہوئے ہوئے یوں کیا، اوئے ہوئے ہوئے. تو سارے ڈر گئے، پتہ نہیں کیوں، کوئی بولے ہی کوئی. اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کل آپ وہ یوں کر رہے تھے، بڑا سخت حکم آیا ہے، بڑا سخت حکم آیا ہے. تو
آپ نے فرمایا وہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کل جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ دیے بغیر مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے۔ اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت کا؟ تو آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی آتی ہے، پیشاب بھی ہے، گندگی بھی ہے، وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہیں، موت بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں، تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا۔